بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نظروں سے اوجھل چین اور امریکہ کی کشیدگی کا نتیجہ کیا ہوگا؟ کیا جنگ بھی ہو سکتی ہے؟ کیا کرونا وائرس امریکہ کی کوئی سازش تھی کہ جنہوں نے چین کے اندر اس وائرس کو پھیلایا؟ اس کے پیچھے کیا حقیقت ہے؟ آئیں اس چیز سے پردہ اٹھاتے ہیں اور ہمیں میڈیا بتا کیا رہا ہے اور حقیقت میں کیا ہو رہا ہے۔ مزید ڈسکس کرنے سے پہلے ہماری ویڈیو کو لائک کریں، گلوبل ٹی وی پرو کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو ضرور پریس کیجیے گا۔ سب پر روز روشن کی طرح عیاں ہے کہ دنیا پر وقت بہت بھاری ہے اور چین اور امریکہ کے تعلقات بہت ہی کٹھن دور سے گزر رہے ہیں۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ بار بار کرونا وائرس کو چائنیز وائرس قرار دے رہے ہیں۔ جارحانہ مزاج کے مالک امریکی وزیر خارجہ بھی اسے ووہان وائرس کہہ کر پکارتے ہیں، جس پر بیجنگ میں شدید غصہ پایا جاتا ہے۔ امریکہ کے صدر اور امریکہ کے وزیر خارجہ دونوں نے اس وبا سے نمٹنے کے لیے ابتدائی دنوں میں مناسب اقدامات نہ اٹھائے جانے پر چین کو تنقید کا سخت نشانہ بنایا ہے، لیکن چین کے سرکاری ترجمان اس تاثر کو رد کر کے وبا کے ابتدائی دنوں میں چین کی طرف سے اس بارے میں واضح بات نہیں کی گئی تھی۔ اسی اثناء میں چین میں سوشل میڈیا پر ایسی خبریں پھیلائی جا رہی ہیں کہ یہ عالمی وبا امریکی فوج کے جراثیم پھیلانے کے جنگی پروگرام کے تحت پھیلائی گئی ہے۔ ان افواہوں پر بہت سے لوگوں نے دھیان دیا، تاہم سائنسدانوں نے یہ ثابت کیا ہے کہ اس وائرس کی ساخت قطعی طور پر قدرتی ہے۔ آیا کیا یہ بات سچ ہے کہ یہ اس وائرس کی ساخت قطعی طور پر قدرتی ہے یا اس کو امریکہ نے ایک سازش کے طور پر پھیلایا ہے؟ لیکن یہی کشمکش صرف لفظوں کی جنگ تک محدود نہیں ہے، بلکہ اس کے پردے کے پیچھے بہت کچھ چل رہا ہے۔ رواں مہینے مارچ کے شروع میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ امریکہ نے ایک اعلان کیا تھا کہ وہ اٹلی سمیت یورپ کے بیشتر ممالک سے آنے والوں کے لیے اپنی سرحدیں بند کر رہا ہے۔ تو چین نے کہا کہ وہ طبی عملہ، آلات اور امدادی سامان اٹلی روانہ کر رہا ہے، جو کہ کرونا وائرس کی عالمی وبا سے بہت زیادہ متاثرہ ملک ہے۔ اس کے علاوہ چین نے ایران اور سربیا کو بھی ایسے نازک موقع پر امداد فراہم کی جب چین خود اس وبا سے نکلنے کی تگودو کر رہا تھا۔ ان واقعات کی علامتی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ اطلاعات کے دوران یہ وہ جنگ ہے کہ جو پس پردہ لڑی جا رہی ہے۔ چین چاہتا ہے کہ اس بحران سے وہ ایک عالمی طاقت کی طرح ابھرے۔ یقینی بات ہے کہ ایک ایسی جنگ ہے جس میں امریکہ اس وقت پوری طرح ہار رہا ہے۔ امریکی فضائیہ کی ایک موبائل میڈیکل فیسلٹی کو اٹلی روانہ کرنے کے لیے تاخیر کیا گیا اور فیصلے میں کوئی فرق نہیں پڑنے والا۔ یقیناً یہ دنیا کے تمام ملکوں کے انتظامی اور سیاسی ڈھانچوں کے کڑے امتحان کا دور ہے، جو آج سے پہلے کبھی نہیں ہوا۔ قائدانہ صلاحیت بہت کم دکھائی دیتی ہے۔ موجودہ دور کی سیاسی قیادت کو اس کسوٹی پر رکھا جائے گا کہ وہ اس نازک وقت میں کیا فیصلہ کرتی ہے، کون سی قیادت کتنی فساد اور بلاغت کا مظاہرہ کرتی ہے اور ملکی وسائل کتنے مؤثر طریقے سے استعمال کرتے ہوئے اس وبا کا مقابلہ کرتی ہے۔ یہ وبا ایک ایسے وقت میں پھوٹی ہے کہ جب چین اور امریکہ کے تعلقات پہلے ہی سرد موری کا شکار تھے۔ ایک جزوی سی تجارتی معاہدے نے بمشکل دو ملکوں کے درمیان تجارتی کھینچاتانی پر پردہ ڈالا تھا۔ اس وقت دونوں عالمی طاقتیں ایشیائی بحر الکاہل میں ممکنہ جنگ کی پیش بندی کرتے ہوئے اپنے آپ کو مسلح کر رہی ہیں۔ چین کم سے کم علاقائی سطح پر تو خطے کا ایک فوجی سپر طاقت بن گیا ہے، مگر چین کی شدید خواہش ہے کہ وہ اپنی حیثیت کو تسلیم کروائے، جس کا اس کے خیال میں وہ بین الاقوامی سطح پر حقدار بھی بنتا ہے۔ کرونا وائرس کی عالمی وبا سے چین اور امریکہ کے تعلقات اور ہی زیادہ کشیدہ ہو گئے ہیں۔ اس کشیدگی سے بات کرتے ہیں کہ اس بحران کے حل اور اس سے ابھر کر سامنے آنے والی دنیا پر کیا اثر پڑے گا۔ آیا چین واقعی سپر پاور بنے گا؟ وائرس پر جب قابو پا لیا جائے گا تو چین کی معیشت کا دوبارہ اٹھنا دنیا کی تباہ حال معیشت کو بحال کرنے میں اہم عنصر ثابت ہو سکتا ہے، لیکن فی الحال چین کی طبی امداد اس وائرس سے لڑنے میں بہت اہم ہے۔ چین کے مشاہدات اور تجربات سے دوسرے ملکوں کو فائدہ اٹھانے کی اشد ضرورت ہے۔ چین دنیا میں ادویات بنانے والا بہت بڑا ملک بھی ہے۔ اس کے علاوہ ڈسپوزیبل اشیاء مثلاً دستانے اور جراثیموں سے محفوظ رکھنے والے سوٹ اور وہ تمام اشیاء جو کورونا سے نمٹنے کے لیے درکار ہیں، بڑے پیمانے پر چین ہی بنا رہا ہے۔ چین کئی اعتبار سے طبی ساز و سامان بنانے کی دنیا کی سب سے بڑی ورکشاپ بھی ہے، اور اس کے پاس ایک اتنی بڑی ورکشاپ ہے
کہ ضرورت پڑنے پر وہ اس کی صلاحیت میں اضافہ بھی کر سکتی ہے، جو کہ بہت کم ملکوں کو حاصل ہے۔ چین اس لمحے سے بھرپور فائدہ اٹھا رہا ہے۔ صدر ٹرمپ کے ناقدین کا خیال ہے کہ صدر ٹرمپ نے خود ہی ہاتھ پاؤں جوڑ دیے ہیں۔ ابتدا میں تو ٹرمپ انتظامیہ اس خطرے کی سنگینی کا اعتراف کرنے میں ناکام رہی ہے اور اس کو امریکہ فرسٹ اور امریکی نظام کی فرضی برتری کو ثابت کرنے کے ایک اور موقع کے طور پر دیکھتی رہی ہے۔ لیکن یہاں سوال عالمی سطح پر قیادت فراہم کرنے کا ہے۔ تو جیسا کہ ایشیائی امور کے دو ماہرین سابق امریکی صدر باراک اوباما کے دور میں نائب وزیر خارجہ کرٹ ایم کیمبل اور راشی دوشی نے حال ہی میں امریکی جریدے فارن افیئر میں اپنے ایک مشترکہ مضمون میں لکھا تھا کہ گزشتہ 7 دہائیوں میں امریکہ کی عالمی رہنما ہونے کی حیثیت کا انحصار صرف دولت اور فوجی قوت پر ہی منحصر نہیں تھا۔ اس کے بعد یہ حیثیت امریکی حکومت کو داخلی طور پر طرز حکمرانی کی وجہ سے حاصل قانونی جواز اور انسانیت کی فلاحی بہبود کے کاموں اور کسی بھی عالمی بحران کی صورت میں فوری اور مربوط رد عمل کے لیے تیار رہنے اور متحرک ہونے کی صلاحیت رکھنے کی وجہ سے تھا۔ لیکن ان کا کہنا ہے کہ کرونا وائرس کی عالمی وبا امریکہ کی عالمی برتری کے تینوں عناصر کا امتحان ہے۔ اب تک امریکہ اس امتحان پر پورا نہیں اتر سکا۔ ایک طرف امریکہ کچھ کر نہیں پا رہا تو دوسری طرف چین بڑی سرگرمی اور انتہائی مہارت سے اس خلا کو پر کرنے کی کوشش کر رہا ہے، جو اس وبائی بحران میں اپنے آپ کو عالمی لیڈر ثابت کرنے میں امریکہ کی ناکامی کی بھی ایک بہت بڑی وجہ بن رہا ہے۔ بہت سے لوگوں کے ذہنوں میں شاید یہ بات ہو کہ اس وقت چین کس طرح اس کا فائدہ اٹھا سکتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے بھائی، کیمبل اور دوشی اسے چین کی دیدہ دلیری قرار دے رہے ہیں، کیونکہ یہ وبا چین ہی سے شروع ہوئی۔ بیجنگ نے ابتدائی طور پر ووہان میں پھیلنے والی وبا پر پردہ ڈالے رکھنے کی کوشش کی، لیکن اس کے بعد اس نے بڑے مؤثر انداز میں اپنے تمام وسائل مجتمع کر لیے۔ پریس کی آزادی کی تنظیم پین امریکہ کی سربراہ سوزن نوسل نے اس جریدے میں بھی ہمیں یہ بتایا ہے کہ ابتدائی حالت انکار اور وبا پر قابو پانے میں بد انتظامی کی وجہ سے داخلی عدم استحکام پیدا ہونے کے خوف سے بیجنگ نے بڑے جارحانہ انداز میں اندرونی اور بیرونی پروپیگنڈا مہم شروع کر دی ہے۔ اس مہم کا مقصد اس وبا کی عالمی سطح پر پھیلاؤ میں اپنے قصور کو کم کر کے پیش کرنا ہے اور اس کے خلاف سختی اقدامات کو درست قرار دینا ہے، اور خاص طور پر اس چیز کا پروپیگنڈا کرنا ہے کہ یہ وائرس امریکہ نے اس کے ملک میں آ کے پھیلایا ہے۔ بہت سے مغربی مبصرین کی نظر میں چین زیادہ قوم پرستی اور آمریت کی طرف جا رہا ہے۔ انہیں ڈر ہے کہ یہ نتائج وبا کے عالمی اثرات اور اس کے بعد معاشی سست روی اور زیادہ سنگین ہو سکتے ہیں۔ امریکہ کی عالمی حیثیت پر اس کا اور تباکن اثر پڑ سکتا ہے۔ امریکہ کے اتحادی اسے غور سے دیکھ رہے ہیں کہ ٹرمپ انتظامیہ پر شاید وہ سرعام تنقید نہ کریں، لیکن بہت سے چینی ٹیکنالوجی ہواوے کے بارے میں امریکی رویے ایران اور کئی دوسرے علاقائی معاملات پر امریکی پالیسیوں سے اختلاف رکھتے ہیں۔ چین نے اس وبا کے خلاف جنگ میں دوسرے ملکوں سے اپنے روابط کا فائدہ اٹھاتے ہوئے مستقل اپنے تعلقات کے دائرہ کار کو وسعت دے رہا ہے۔ ایسے تعلقات جس میں وہ دوسرے ملکوں کے لیے ایک ناگزیر ملک بن جائے۔ اپنے ہمسایہ ملکوں جاپان اور جنوبی کوریا سے نئے روابط اور یورپی ملکوں کو طبی آلات اور ساز و سامان کی فراہمی کو اسی بیانیے میں دیکھا جا سکتا ہے۔ کیمپبل اور دوشی نے اپنے مضمون میں اس صورتحال کا موازنہ برطانیہ کے زوال سے کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ سن 1956 میں نہر سوئز کے ناکام آپریشن نے برطانیہ کی کمزوریوں کو اشکار کر دیا تھا اور اس کے ایک عالمی طاقت ہونے کے طویل دور کو ختم کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ اگر اس وقت امریکہ کورونا وائرس کے امتحان پر پورا نہیں اترا تو اس کے لیے اس کا نتیجہ یہ وہی نکلے گا کہ جو نہر سوئز کے ناکام آپریشن کے بعد برطانیہ کے لیے نکلا تھا، کیونکہ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ اس وقت امریکہ کے اندر جو کرونا وائرس سے بیمار لوگ ہیں جن کو کرونا وائرس ہوا ہے، ان کی تعداد چائنا سے 2 گنا زیادہ بڑھ چکی ہے، اور اس وجہ سے امریکہ کو ہاتھ پاؤں پڑے ہوئے ہیں کہ کسی طرح سے بھی وہ اس چیز کو چھپائے، لیکن نہیں چھپا پا رہا ہے کیونکہ چین اس کے پیچھے ہے۔ تو آئے دیکھتے ہیں کہ اس جنگ کو کون جیتتا ہے، امریکہ جیتتا ہے یا چین۔ معزز ناظرین، آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی نیچے کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ہر انفارمیٹیو ویڈیو مل سکے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔